علیہ وسلم اما بعد، محترم صدر محفل، معزز استادہ اکرام اور میرے عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں جس عظیم شخصیت کے بارے میں گفتگو کرنے جا رہا ہوں وہ ہستی ہے جس کے احسان کا بدلہ دنیا کی کوئی دولت ادا نہیں کر سکتی۔ وہ ہستی ہے استاد صرف کتابیں نہیں پڑھاتا بلکہ انسان بناتا ہے، کردار سنوارتا ہے، اخلاق سکھاتا ہے اور جہالت کے اندھیروں سے نکال کر علم کی روشنی میں لے آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں اور علم والوں کے درجات بلند فرماتا ہے اور یہ علم میں استاد کے ذریعے حاصل ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما بعثت معلما، مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا۔ یہ حدیث استاد کے مقام کی عظمت کو واضح کرتی ہے کیونکہ تعلیم دینا انبیاء علیہ السلام کا مشن ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، اگر ماں انسان کو زندگی دیتی ہے، استاد زندگی کا مقصد سکھاتا ہے۔ اگر باپ روزگار کا راستہ دکھاتا ہے، استاد کامیابی کا راستہ بتاتا ہے۔ اگر سورج زمین کو روشنی دیتا ہے، استاد دلوں کو نور علم سے منور کرتا ہے۔ شاعر بھی کیا خوب لکھتا ہے، چراغ بن کے جلتے ہیں اندھیروں کو مٹاتے ہیں، چراغ بن کے جلتے ہیں اندھیروں کو مٹاتے ہیں۔ یہ استاد ہی تو ہیں جو زمانوں کو بناتے ہیں۔ میرے محترم عزیز ساتھیوں، قومیں ہتھیاروں سے نہیں استادہ سے بنتی ہے، ملک عمارتوں سے نہیں کردار سے ترقی کرتے ہیں۔ کردار استاد ہی تو بناتا ہے۔ میرے بھائیوں، ادب کیوں ضروری ہے؟ ہمارے اسلاف علم سے پہلے ادب سیکھتے تھے۔ مشہور قول ہے، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ میں اپنے استاد کے سامنے کتاب کا ورق بھی آہستہ سے پلٹتا تھا تاکہ اس کی آواز ان کی بے ادبی نہ ہو جائے۔ امام مالک رحمۃ اللہ کے شاگرد بھی ان کی مجلس میں نہایت خاموشی اور ادب سے بیٹھتے تھے۔ یہی ادب انہیں دنیا کا امام بنا گیا۔ شاعر اس بات پہ بھی کیا خوب لکھتا ہے، ادب پہلا سبق ہے علم کی ہر ایک کتابوں میں، ادب پہلا سبق ہے علم کی ہر ایک کتابوں میں، جو استادوں کا ہو جائے وہی ممتاز ہوتا ہے۔ میرے محترم عزیز بھائیوں، لیکن افسوس کی بات تو یہ ہے کہ آج کل کے معاشرے میں دیکھا جائے کچھ طلبہ استاد کا احترام بھول چکے ہیں۔ ان سے بلند آواز میں بات کرتے ہیں، ان سے نظریں ملا کر بات کرتے ہیں، ان کی پیٹھ پیچھے انہیں برا بلا کہتے ہیں، ان کا مذاق اڑاتے ہیں، انہیں گالی گلوچ دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یاد رکھو، جس دل میں استاد کی عزت نہیں رہتی، وہاں علم کی برکت نہیں رہتی۔ استاد کی دعا انسان کو بلندیوں تک پہنچا دیتی ہے اور استاد کی ناراضگی علم کی برکت ختم کر سکتی ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں اور اس مجلس میں بیٹھے ہوئے جامعہ عبداللہ بن مبارک کے طالب علموں، اگر تم چاہتے ہو اللہ تمہیں عزت دے، علم میں برکت دے اور کامیابی عطا کرے تو استاد کی عزت کرو۔ استاد کی ڈانٹ بھی رحمت ہے، استاد کی نصیحت بھی نعمت ہے اور استاد کی دعا زندگی بدل سکتی ہے۔ آج موبائل اور سوشل میڈیا کے دور میں اگر کسی چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے تو وہ استادوں کا احترام ہے۔ شاعر اس بات پہ بھی دل کی بات یوں کہنے لگا، نہ تخت چاہیے مجھ کو نہ دولت کی تمنا ہے، نہ تخت چاہیے مجھ کو نہ دولت کی تمنا ہے، میرے استاد کی خوشنودی ہی میری دنیا ہے۔ میرے محترم عزیز ساتھیوں، آؤ آج ہم سب یہ مل کر عہد کریں کہ ہم اپنے استادوں کا دل کبھی نہیں دکھائیں گے، ان کے سامنے ادب سے بیٹھیں گے، ان کی نصیحتوں پر عمل کریں گے، ان کو کبھی گالی گلوچ نہیں دیں گے، کبھی برا بھلا نہیں کہیں گے، کبھی ان کا مذاق نہیں اڑائیں گے اور ان سے احترام سے پیش آئیں گے، ان سے نظر جھکا کر بات کریں گے اور ان کے لیے ہمیشہ دعا کریں گے اور ان کی عزت کریں گے، کیونکہ جس قوم نے استاد کی عزت کی اللہ تعالیٰ نے اسے عزت دی اور جس قوم نے استاد کو بلا دیا وہ علم، اخلاق اور ترقی تینوں سے محروم ہوگی۔ میں اپنی تقریر کا اختتام اس شعر سے کرنا چاہوں گا، علم کی شمع جلائی جس نے وہ محسن انسان ہے، علم کی شمع جلائی جس نے وہ محسن انسان ہے، استاد کی عزت کرنا ہر شاگرد کی پہچان ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے استادوں کی قدر کرنے اور ان کا ادب و احترام کرنے اور ان سے حاصل ہوئے علم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔